اچھا سائنس آج پروو کر رہی ہے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1445 سال پہلے ہر بات کو کھول کے بیان کر دیا۔ جب صبح ہوتی ہے فرشتہ رائٹ سائڈ پہ آتا ہے، فرشتہ کہتا ہے ابن آدم اپنے دن کی ابتدا کس کے نام سے کر؟ اللہ کے نام سے کر۔ اور شیطان کہتا ہے اے ابن آدم صبح کی ابتدا کس کے نام سے کر؟ شیطان کے نام سے، بری بات سے۔ اور اٹھتے ہی جس نے کہا الحمدللہ وہ کس کے گروپ میں ہوا؟ اور جس نے کہا کیا مصیبت ہے صبح صبح اٹھا دیا، ابھی تو نیند بھی پوری، ابھی تو میں تھکا ہوا ہوں، رات میں لیٹ سویا ہوں۔ اس کو بھی ایک اور چیز سے سمجھیے، شیطان سے غلطی ہوئی، شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر منی، میں اس سے، اور آدم سے غلطی ہوئی، انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ شیطان نے غلطی کی تو اس کے اوپر وہ کیا ہو گیا؟ بضد ہو گیا، اکڑ گیا۔ آدم سے غلطی ہوئی تو آدم نے تسلیم کیا، اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے، اور اگر مجھ پہ رحم نہ ہوا، اگر آپ نے رحم نہ کیا تو میں کس میں سے ہو جاؤں گا؟ اب آئیے اپنی صبح کی طرف۔ رات ہم دیر سے سوئے، نیند پوری نہیں ہوئی، ابھی من چاہ رہا ہے سونے کو، لیکن میں نے اپنے رب کے لیے اپنی نیند کو سیکریفائز کر دیا، اور اٹھتے ہی پہلا بول کیا بولا؟ الحمدللہ۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمل جتنا مشکل ہوتا ہے اللہ کے ہاں اس کا اجر اتنا بڑھ جاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کرو گے وہ تمہیں وہی پرووائڈ کرے گا۔ اب صبح کا جو وقت تھا یہ خیر و برکت کا وقت تھا، صبح کا وقت خیر و برکت کا وقت ہے۔ اس وقت ہمیں اپنے رب سے بلیسنگ کو سمیٹنا تھا، رحمتیں لینی تھی، اور پہلے بول پہ سارے فیصلے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، ہم صبح اٹھتے ہی بول کون سا بولتے ہیں؟ نفرت والا، ناگواری والا، مایوسی والا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اپنے بچوں کو کبھی ڈانٹنا، اس کو اس حدیث سے سمجھیے، بلکہ قرآن کی آیت ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، پوری کی پوری ویل ہے اس کے لیے جو تانا دیتا ہے اور تانا دینے کے لیے عیب جوئی کرتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی ہم اپنے بچوں کو کیسے جگاتے ہیں، اس کو اس حدیث کے ساتھ سمجھیے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عمل سے نرمی نکل جاتی ہے اس میں سے خیر نکل جاتی ہے۔ صبح بچوں کو کیسے اٹھانا تھا؟ بھائی کو کیسے اٹھانا تھا؟ بہن کو کیسے اٹھانا تھا؟ دوست کو کیسے اٹھانا تھا؟ اپنے ہمسائے کو کیسے اٹھانا تھا؟ لیکن ہم نے کیا کہا؟ انہوں جنہ مرضی اٹھا لو اٹھتا، یہ تانا ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ایک ایک چیز کے اوپر واللہ کتابیں لکھی جائیں، واللہ کتابیں بھر جائیں گی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل، اس کو ہم جتنا مرضی کھولتے جائیں یہ سمندر ہے۔ ہمیں تانا دینے سے کیا کیا گیا؟ لیکن سچ بتاؤ بچے کو اٹھاتے وقت کیا کرتے ہیں؟ اندا پیو بھی نہیں اٹھتا، یہ نسل ہی گندی ہے، انہاں دے بڑے بھی۔ خدا را اس بات سے بچو، اس ایک بول نے زندگیاں تباہ کر دی۔ یہ ہلاکتیں کہاں سے آئی ہیں؟ بربادیاں کہاں سے آئی ہیں؟ تباہیاں کہاں سے آئی ہیں؟ قرآن کہتا ہے تم پہ جو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ ہاتھوں کی، اور ہم نے اس کو کتنا معمولی سمجھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل چھوڑ دیا، طریقہ چھوڑ دیا، جس عمل سے نرمی نکل گئی اس میں سے خیر۔
اپنے بچے کو نرمی سے جگانا تھا، محبت سے جگانا تھا، شفقت سے جگانا تھا، کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور بچوں سے شفقت فلیسا، وہ ہم میں سے، سچ بتاؤ اس حدیث میں ہم میں سے کتنے لوگ عمل کرتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں صرف صبح اٹھنے کا عمل ہے۔ ابھی کوئی لمبی چوڑی تقریر، میں آپ کو بیماریاں بتاتا ہوں۔ سائنس کہتی ہے جیسے ہی آپ نے غصہ کیا آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کر جائے گا۔ آپ کا بلڈ پریشر، جب آپ بچے کو جگاتے ہیں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5ویں دفعہ آپ کیا کرتے ہیں؟ نرمی سے، دوسری بار نرمی سے جگایا، تیسری بار نرمی سے جگایا، وہ جاگا، 5ویں بار ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے صبر کے دامن کو اور اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ برستے ہیں، جھڑکتے ہیں۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جس عمل سے نرمی گئی اس میں سے، اب وہ بچہ اٹھ تو جائے گا لیکن اس میں خیر، اس میں ڈر ہے۔ آپ نے اس کے دماغ میں کیا بھرا؟ اور نیوٹن اس بات کو سمجھ گیا، ایوری ایکشن ہیز اے سیم ریئیکشن۔ جو آج ڈر اپنے بچے کے دل میں ڈالو گے، اللہ کی قسم جب وہ جوان ہوگا، کڑیل ہوگا، مضبوط ہوگا، تو پلٹ کے تمہارے برتن میں کیا ڈالے گا؟ کیا ڈالے گا؟ یہ وہی ڈر ڈالے گا جو تم نے۔ اور اگر میں اس کو ایک بار نہیں 101 بار یہی کہوں کہ بیٹا اٹھنا ہی، کیونکہ اس کے بغیر چارہ، اور اگر میں نے تانا دے دیا، اور میں تو ایک نیکی کا کام کر رہا ہوں، بھلائی کا کام کر رہا ہوں، اچھائی کا کام کر رہا ہوں، اس کو کس سے بچانا چاہ رہا ہوں؟ جہنم سے۔ قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، پوری کی پوری ویل کس کے لیے ہے؟ اور میں اس کو اٹھاتے وقت کیا کہہ رہا ہوں؟ تینوں شرم نہیں آندی؟ تینوں حیا نہیں آندی؟ تیرا پیو گھنٹہ ہو گیا تیرے اتنے سر تے چڑھ کے کھلوتا ہے۔ نرمی گئی تو خیر گئی، اور جو شفقت نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے۔ آپ سچ بتاؤ، اپنے آپ کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہو کہ خود اپنے آپ کو جہنم میں گرا رہے ہو؟ اور کیا یہ ہر گھر کا معاملہ نہیں ہے؟ یہ جتنے لوگوں کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، خدا را اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارا برین صبح اٹھتے ہی کیمیکل کون سا بناتا ہے؟ غصے والا، اینگر والا، فرسٹریشن والا، سٹریس والا۔ اور یہ سارا عمل ہم کس کے لیے کر رہے تھے؟ اپنے، قرآن کہتا ہے ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ہم نے تو اپنے آپ کو کس سے بچانا تھا؟ جہنم سے۔ لیکن سچ بتاؤ، ہم جہنم بھر رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم میں گرا رہے ہیں یا اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہے ہیں؟ محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے ساری زندگی کبھی مسکراہٹ گئی ہی؟ اچھا، کیا 3 بار کہہ کے 4 بار کہہ کے 5 بار کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ بدل جاتی تھی یا ویسی رہتی تھی؟ اس کو ذرا نا اس بات سے سمجھیے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملو۔ تمہارا خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ ہے، اور صدقہ بلاؤں کو یہ ہم نے بھی سنا اور گوروں نے بھی سنا۔ میں آپ کو اس کی سائنٹیفک ریزن بتاتا ہوں۔ سائنس کہتی ہے جب انسان کسی کو دیکھ کے مسکراتا ہے اس کا برین 4 قسم کے کیمیکل بناتا ہے۔ ایک کو انڈورفن کہتے ہیں، ایک کو سیروٹونائن کہتے ہیں، ایک کو ڈوپامن کہتے ہیں، ایک کو آکسیٹوسن کہتے ہیں۔ یہ جیسے ہی سیروٹونائن یہاں بنتا ہے آپ کے اندر فرحت کا، خوشی کا، مسرت کا، شادمانی کا، ہیپینس کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد۔ اور آج اس پہ عمل کرنے والے کون؟ جب انڈورفن پیدا ہوتا ہے تو آپ کے جتنے مسلز ہیں یہ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔
میرے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، جیسے ہی ہم غصے میں آتے ہیں ہمارا برین کورٹیسول پیدا کرتا ہے، یہ بھی ایک کیمیکل ہے۔ جیسے ہی کورٹیسول پیدا ہوا آپ کے اندر ایک کھچاؤ آ گیا، ایک تناؤ آ گیا، آپ کے جسم میں ہیجان پیدا ہو گیا، آپ کے اندر ایک دم اگریشن آ گیا، آپ ہائپر ہو گئے۔ سچ بتاؤ، بچے کو نماز کے لیے جگانا تھا کہ اپنے آپ کو ہائپر کرنا تھا؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلنا تھا یا شیطان کا ساتھی بننا تھا؟ لیکن ہم سب اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، ہم کس کے پیچھے پڑ گئے؟ کس کے نقش قدم پہ چل گئے؟ محبت کیا ہے؟ اس محبت کے اصل ویژن کو سمجھیے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل اس لیے کیا کہ ہم کل قیامت والے دن کس کے ساتھ اٹھائے جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم جس کے ساتھ محبت کرے گی، جو قوم جس کی مشابہت کرے گی وہ اسی کے ساتھ۔ ہمیں کس کی مشابہت کرنی تھی؟ میرے محترم بھائیوں، یہ لافنگ تھراپی، یہ مسکرانا، آج کتنے باپ ایسے ہیں جو اپنے بچے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں اور خاص طور پہ صبح اٹھاتے وقت مسکراتے ہیں، ان کو اسکول بھیجتے وقت، مدرسے بھیجتے وقت، نماز میں بھیجتے وقت، مسجد میں بھیجتے وقت، اچھی کسی مجلس میں بھیجتے وقت ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ کیسا ہونا چاہیے تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایک اور انداز بتاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ طائف والے جن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 بھائی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا مکے والے تو میری بات نہیں مانے، شاید یہ لوگ تینوں لوگ میری بات، تینوں بھائی اور ان کا جو قبیلہ ہے، ان کے جو لوگ ہیں میری بات کو پسند کر لیں، جان لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے طائف میں تشریف لے گئے، ان کو جا کے جب بتایا انہوں نے بات سنی نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے علاقے کے جو اوباش لڑکے تھے، جو آوارہ لڑکے تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور انہوں نے کتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا، بدل لہو لہان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا خون کے ساتھ آپ کے پاؤں کے ساتھ چپک گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے۔ وہ عتبہ اپنے باغ میں بیٹھا یہ دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے غلام عداس کو وہ انگوروں کا گچھا پانی دے کے بھیجا کہ جاؤ جا کے ان کو تھوڑا سا ان کو کچھ دے کے آؤ، کیونکہ ان کے خون کا رشتہ تھا نا، چچا کے بیٹے تھے۔ عداس آیا، اٹھایا، بٹھایا، پانی دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی۔ عداس پریشان ہو گیا، یہ کیا پڑھا آپ نے؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ کیا بولا؟ یہاں کے لوگ تو یہ لفظ بولتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا پہلے بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عداس ہوں۔ کہاں سے ہو؟ نینوا سے۔ نینوا سے؟ اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کے؟ عداس پریشان۔ عداس کہتا ہے اس روئے زمین پہ ہم 9 لوگ تھے جو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جانتے تھے۔ پوچھا آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ اپنے زخم بھول گئے، پتھر بھول گئے۔ محبت کیا ہے؟ اپنے بھائی کے لیے اپنی تکلیفوں کو، اپنی پریشانیوں کو ایسے بھول جانا۔ پوچھا میرے بھائی یونس کے شہر کے؟ اللہ اکبر۔ عتبہ دیکھ رہا تھا، شیبہ دیکھ رہا تھا کہ عداس گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس کو اسلام کی دعوت دی۔ سوچو میرے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، محبت کس سے ہمیں؟ محبت کیا تقاضا کر رہی ہے؟ پتھر کھا کے
زخموں سے لہو لہان ہو کے چور چور ہو کے گرے ہیں، فرشتے آئے ہیں، لیکن کیا آپ نے ان کے لیے بد دعا کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ، سائنس اس رویے کے اوپر تحقیق کرتی ہے کہ جانو ایسی کون سی فیلنگز تھیں، ایسا کون سا احساس تھا، ایسی کون سی چیز تھی کہ پتھر کھانے کے باوجود، لہو لہان ہونے کے باوجود، زخموں سے چور چور ہو کے گرنے کے باوجود عداس کے ساتھ کتنی محبت سے بات کر رہے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، عداس اس دعوت کو قبول کر لیتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے، ان لوگوں نے جو آپ کو پتھر مارے ہیں، لہو لہان کیا، ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کے ان لوگوں کو بیچ میں تباہ کر دیں۔ فرمایا نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں۔ سائنس نے آج ریسرچ کی اور CBT کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی باقاعدہ علاج بن گیا۔ رویہ، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا بیہیویئر اپنے بھائی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اپنے دوست کے ساتھ کیسا، پتھر کھانے کے باوجود، لہو لہان ہونے کے باوجود، گرنے کے باوجود، زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود، فرشتے بھی پاس ہیں، انتقام ریونج لے رہے ہیں، یا کسی کی ہدایت کے لیے ان کے ساتھ اپنے لب و لہجوں کو کیسا رکھا ہوا ہے؟ محبت۔ جو لوگ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچے، کیا میں نے اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ہمسائے کو جہنم سے بچانے کے لیے کیا فرمایا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں لوگوں کو کمر سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے کھینچ رہا ہوں، اور یہ لوگ کھینچ کھینچ کے کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو جہنم میں گرا رہے ہیں۔ CBT کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی آج باقاعدہ یورپ میں اپنے بچوں کو، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو خدارا وہ اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہیں کیا سیکھنا چاہیے، تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، مار کھانے کے باوجود، ستم سہنے کے باوجود، تکلیف سہنے کے باوجود تم نے کوئی بھی ایسی بات، ایسا جملہ، ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکالنا۔ اور یہ جو ہم محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، کیا میرا طرز عمل یہ ہے؟ اس سے بڑھ کے اللہ اکبر، سائنس دنگ ہے اس بات پہ کہ وہ لوگ جو اس بات پہ جھگڑتے تھے کہ میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا، وہ کہتا تھا نہیں میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا، اس بات پہ لڑنے والی قوم 90 سال ان کے جھگڑے ختم ہوتے، کئی ہزار عورتیں بیوہ ہوتی تھی، بچے یتیم ہوتے تھے، اور کتنے لوگ لقمہ اجل بنتے تھے، کس بات پہ کہ میرا گھوڑا پہلا پانی پیے گا، وہ کہتا تھا نہیں میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا۔ چشم فلک نے دیکھا، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے ان لوگوں کی کیسی تربیت کی، ان کے دلوں کو، ان کے رویوں کو، ان کے جملوں کو، ان کے اعمال کو کیسے بدلا۔ چشم فلک نے دیکھا یہ وہی لوگ ہیں، وہی زمین ہے، وہی آسمان ہے، وہی ہوا ہے۔ چشم فلک نے دیکھا ایک جنگ کی حالت ہے، ایک صحابی زخموں سے چور چور ہیں، جان کنی کی کیفیت ہے، یہاں جانور نہیں ہے، انسان خود ہے، اور کیا مانگتا ہے؟ پانی پانی پانی۔ ساقی آتا ہے، اٹھاتا ہے، پیالہ منہ پہ لگاتا ہے، ابھی اس نے پانی پیا نہیں، اس کے کان میں آواز آئی پانی، کہنے لگا مجھے چھوڑ، میرے بھائی کو پلا۔ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ویژوالائز کرو، اپنے سامنے وہ سین لے کے آؤ کہ وہ لوگ جو اس بات پہ جھگڑتے تھے میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا،
وہ کہتا ہے نہیں میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا. اس بات پہ جھگڑنے والی قوم 90 سال، 70 سال، 60 سال، 50 سال اسی بات میں لگا دیے. اور آج یہاں جانور نہیں ہے. جان کنی کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. جب جان جسم سے نکل رہی ہوتی ہے تو ساری کائنات کے سمندروں کا پانی پلا دو پیاس بجھتی. جان کنی کی کیفیت ہے پیالہ منہ پہ ہے پیا، کان میں آواز آئی پانی، کہنے لگا مجھے چھوڑ میرے بھائی کو پلا. وہ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، پیالہ منہ پہ لگاتے ہیں، اس نے بھی پیا. تیسرے کی آواز آئی پانی، کہنے لگے مجھے چھوڑ میرے بھائی کو پلا. وہ تیسرے کے پاس جاتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، پیالہ منہ پہ لگاتے ہیں، انہوں نے بھی پیا. چوتھے کی آواز آئی پانی. چوتھے کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن وہ ملتا. وہ اپنے رب سے ملاقات کر چکا. ساقی تیسرے کے پاس آتا ہے، وہ بھی اپنے رب سے ملاقات کر لی. دوسرے کے پاس آئے، پہلے کے پاس آئے، حتیٰ کہ چاروں نے ایک پیالہ ایک دوسرے پہ پیا. سائنس نے اس کے اوپر ریسرچ کی. یہ کون سی چیز تھی؟ یہ کون سی چیز تھی؟ اندر کیا اترا تھا؟ ان کے دماغوں میں ایسی کون سی چیز گھسی تھی؟ وہ کون سا کیمیکل تھا کہ وہ لوگ جو جانوروں پہ جھگڑتے تھے پانی پلانے پہ، آج اپنی جان کو اپنے بھائی کے اوپر سیکریفائز کیوں کر رہے ہیں؟ تو ان کو سمجھ آئی اسپیچ، ساؤنڈ، آواز، ساؤنڈ از دا پاورفل انرجی. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ساؤنڈ دیا، جو آواز دی، جو جملے دیے، یہ جو کلمات دیے، انہوں نے ان کی زندگیوں کو سنا. تو ہم نے بھی ہے. سچ بتاؤ ہماری زندگی کتنی بدلی؟ ہماری سوچ کتنی بدلی؟ محبت کا دعویٰ ہم نے بھی کیا، انہوں نے بھی محبت کا دعویٰ کیا. ان کے سامنے اپنے سکے چچا آئے، اپنے سکے بیٹے آئے. جنگ کی حالت میں مسلمانوں نے کیا کیا؟ ایمان والوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اس کے تقاضے، اپنے اعمال کو، اپنے اندر کے ایمان کو، اپنی غیرت ایمانی کو جھنجھوڑیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں. میری محبت. اللہ اکبر. آج مجھے میری زندگی کو بدلنے پہ مجبور کیوں نہیں کر سکی؟ یہ آج لازم کیوں تھی؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے جب تک پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے محبت نہیں کی جائے گی، ہم اللہ تک پہنچ سکتے، اللہ کی محبت کو پا سکتے، واپس اپنے اصل مقام جنت جہاں ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو نکالا گیا جا سکتے. وہ راستہ ایک ہے، طریقہ ایک ہے، اسلوب ایک ہے، منہج ایک ہے، اور وہ ہے پیارے پیغمبر جناب محمد. اس کو سمجھتے ہیں ایک اور بات سے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل میں ان کے طریقوں سے محبت کا نام ہے، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کا نام ہے، ان کی زندگی کے اوپر عمل کرنے کا نام محبت ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاف کرو، معاف کرو. معاف کرنا اللہ کو پسند ہے. اور لیلۃ القدر کی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں سب سے بہترین دعا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی لیلۃ القدر کو پالے تو کیا دعا مانگے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف
اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو کریم ہے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ جو معاف کرتا ہے نا میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور جو معاف نہیں کرتا، اس بات کو اس حدیث سے سمجھو، لیلۃ القدر کی رات سب کی بخشش ہو جاتی ہے، 4 لوگوں کی بخشش، ایک وہ ہے جو مستقل شرابی ہے، ایک وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اور تیسرا کون ہے؟ جس کے دل میں کینہ ہے، جس کے دل میں کینہ ہے، اور چوتھا وہ جو قطع تعلق کرنے والا، اپنے بھائی سے اپنے تعلق کو توڑنے والا۔ ہم نے بھی سنا، گوروں نے بھی سنا، گوروں نے اس کے اوپر ریسرچ کی۔ کیا ریسرچ کی؟ سائنس نے کہا جب ہمیں کوئی دکھ ملتا ہے، درد ملتا ہے، غم ملتا ہے، رنج ملتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ چیٹنگ ڈاجنگ کرتا ہے، کوئی ہمیں پین دیتا ہے، ہمارا برین اس کے دیے ہوئے دکھ کو پکڑ لیتا ہے، اس کی دی ہوئی تکلیف کو پکڑ لیتا ہے، اس کے دیے ہوئے غم کو پکڑ لیتا ہے، اس کے دیے ہوئے رنج کو پکڑ لیتا ہے، اس کی چیٹنگ ڈاجنگ کو پکڑ لیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سائنس کہتی ہے جو پکڑ لیا اگر اس کو چھوڑا نہیں، اس کا گھر جا کے تجربہ کیجئے گا۔ سائنس کہتی ہے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑو، اس کو صرف 10 منٹ تک پکڑ کے رکھو، یہ ہاتھ جس نے پکڑا ہے یہ تمہارے بازو کے مسل کو سٹف کر دے گا، یہ کیا کر دے گا؟ اور آپ کا بازو گریجولی دھیرے 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 نیچے آ جائے گا۔ آپ اپنے بازو کو 10 منٹ کے بعد یہاں سٹیبل کر سکتے نہیں ہیں۔ سائنس نے کہا یہ برین سے چھوڑنا، اپنے بھائی کے دکھ کو، درد کو، غم کو، رنج کو، تکلیف کو، اذیت کو، بے چینی کو، اس جملے کو، اس کا نام تھا چھوڑنا، فارگیو کرنا۔ سچ بتاؤ ہمیں جو دکھ ملا، ہم نے اس دکھ کو چھوڑا کہ اس دکھ دینے والے کو چھوڑ دیا؟ کس کو چھوڑ دیا؟ اور لیلۃ القدر کی رات کس کی بخشش نہیں ہونی؟ جس کے دل میں کیا ہے؟ جس نے مجھے دکھ دیا، میں نے پہلے اس کے بارے میں یہاں کیا رکھا ہوا تھا؟ کینہ، کینہ۔ اچھا سوچو جس کی لیلۃ القدر کی رات بخشش نہیں، اس کی پوری زندگی کبھی بخشش ہو سکتی ہے؟ کینہ کسے کہتے ہیں؟ اپنے دل میں اپنے بھائی کے لیے بغض رکھنا، مخالفت رکھنا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے مجھے یوں کیا، اس نے مجھے یہ دیا، اس نے میرے ساتھ چیٹنگ کی، ڈاجنگ کی، دکھ دیا، درد دیا، غم دیا، رنج دیا، تکلیف دی، اذیت دی، بے چینی دی، بے قراری دی۔ اللہ کہتا ہے میرے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ صبر، صبر، صبر۔ کوئی تمہیں دکھ دے تو یہ بھی نہیں کہنا کہ اس نے مجھے، اللہ کے لیے اس کو کیا کرنا تھا؟ چھوڑ دینا تھا، چھوڑ دینا تھا۔ سائنس نے کہا کہ بندے کو چھوڑنا نہیں تھا، کس کو چھوڑنا تھا؟ ہم کہتے نہیں اس نے 20 سال پہلے مجھے ایک بات کی تھی، مجھے آج بھی وہ یاد ہے یا پکڑی ہوئی ہے؟ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جن کو فالج ہوتا ہے نا، اللہ کی قسم انہوں نے معاف کرنا سیکھا، ان کے دماغ نے کیا کیا ہوا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نس پھٹ گئی، برین ہیمریج کیوں ہوا؟ جس بندے نے مجھے دکھ دیا، میرے سامنے وہ آ گیا، میرے اندر کیفیت کیا ہوگی؟ جس نے دکھ دیا ہوتا ہے اس کی شکل دیکھ کے ہمارے اندر کیا آتا ہے؟ اینگر، فرسٹریشن، سٹریس، اور کتنا شدید آتا ہے۔ اچھا سچ بتاؤ جس نے دکھ دیا ہے، جس نے درد دیا ہے، اس کو یاد بھی ہے؟ اگر میں نے چھوڑا نہیں، اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، بتاؤ جس نے دکھ دیا اس کو کوئی تکلیف ہونی ہے؟ اس کو کوئی پریشانی ہونی ہے؟ سائنس نے کہا اگر کسی نے کچھ بھی کیا ہے اس کو پکڑنا
جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو چھوڑ دو، نہیں تو یہ تمہارے زندگی کے سکون کو، چین کو، آرام کو، راحت کو، تسکین کو، اطمینان کو، صبر کو، حوصلے کو، برداشت کو ختم کر دے گا۔ اور آج سچ بتاؤ، ہمارا صبر ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ برداشت ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ حوصلہ ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا کس کی وجہ سے ہوا؟ معاف کرنا تھا، سچ بتاؤ معاف کر کے اس کا فائدہ ہونا تھا، اس کا بھلا ہونا تھا کہ میرا؟ یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور آج باقاعدہ فار گیونیس تھراپی طریقہ علاج بن گیا، اور گورے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 3 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کے بچے کو جو سب سے پہلا لفظ سکھاتے ہیں وہ ہے سوری سوری سوری۔ کیا بولنا تھا؟ کیا بولنا تھا؟ اپنے بچے کو کیا بولنا تھا؟ معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، تاکہ اس کے برین میں یہ سوری بول بول کے بول بول کے بول بول کے بول بول کے کون سا کیمیکل پیدا ہو کہ کوئی دکھ دے، درد دے، غم دے، رنج دے، تکلیف دے، اذیت دے، بے چینی دے، بے قراری دے، بے سکونی دے، اس کو کچھ ہو ہی۔ جس باپ نے ساری زندگی کبھی رب سے سوری نہیں کیا، اس کو ذرا اس حدیث سے سمجھو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں کتنی بار اپنے رب سے سوری کرتے تھے؟ ایک روایت میں آتا ہے 70 بار اور ایک روایت میں آتا ہے۔ اور ہم کیسے محبت کرنے والے ہیں؟ یہ محبت کیوں ضروری ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، محبت کا یہ تقاضا تھا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں کتنی بار سوری کرتے تھے؟ 70 بار، دوسری روایت میں آتا ہے 100 بار۔ تو ہمیں تو محبت تھی تو ہمیں تو ان سے زیادہ بڑھ کے کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ تو معصوم الخطا تھے، انہوں نے تو کوئی خطا کبھی کی ہی۔ تو ہم تو 24 گھنٹے ہر عمل ہم کیا کرتے ہیں؟ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یورپ نے آج یہ جان لیا، اگر یہاں سکون لینا چاہتے ہو، چین لینا چاہتے ہو، آرام، جس کو پیس آف مائنڈ کہتے ہیں، جس کو پیس آف مائنڈ کہتے ہیں، آج ساری دنیا میں ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، سٹریس ہے، اینگر ہے، فرسٹریشن ہے، اریٹیشن ہے۔ سبب کیا ہے؟ معاف کرنا سیکھا، دوسروں کی باتوں کو چھوڑنا سیکھا۔ اور جس کو لیلۃ القدر کی رات، اچھا سچ بتاؤ شیطان پھنسا گیا کہ نہیں پھنسا گیا؟ ادھر سے کینہ رکھا ہوا ہے، کہندا میں 40 سال ہو گیا اپنے بھرا دی شکل دیکھی بھی نہیں تگے ویکھنی بھی۔ 40 سال 40 بار لیلۃ القدر آئی، اللہ نے اس کو موقع دیا، اس کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو، چھوڑ دو، تاکہ تیرا رب تمہیں چھوڑ دے۔ اب جب یہ مرے گا، اللہ کے پاس پیش ہوگا، سچ بتاؤ کیا رب چھوڑ دے گا؟ چھوڑ دے گا؟ اچھا یہ جو اللہ نے نہیں چھوڑنا، یہ اللہ نے اپنی مرضی سے کیا کہ اس بندے کی کرتوتوں سے کیا؟ دنیا میں ڈپریشن، دنیا میں انزائٹی، دنیا میں بلڈ پریشر۔ اچھا اس کو سائنٹیفکلی سمجھو، دماغ کہاں ہے؟ اوپر، دل کہاں ہے؟ نیچے۔ اب دماغ نے ایک چیز کو پکڑا ہوا ہے، تو اس کو ہولڈ کرنے کے لیے برین کو انرجی چاہیے۔ یہ انرجی کون دے گا؟ دل پمپ کرے گا۔ یہ بندہ سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، لیٹ رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، دماغ نے کیا کیا ہوا ہے؟ اچھا ایک بندے نے ایک چیز پکڑی، 2 پکڑی، 3 پکڑی، 4 پکڑی، 5 پکڑی، 10، جس نے 50 چیزوں کو پکڑا ہوا ہے، اب اس کے برین کو 50 چیزوں کو ہولڈ کرنے کے لیے اتنی زیادہ انرجی چاہے گی۔ وہ انرجی دے گا کون؟ دل۔ ہاں یہ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سمجھ نہیں آتی، ہم کچھ بھی نہیں کھاتے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کیوں بڑھا؟ اور دل کو اوپر خون زیادہ بھیجنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ زور لگانا پڑے گا۔ اور جب وہ زور لگائے گا، زمین میں فورس آف گریوٹی ہے، اوپر اتنی چیزوں کو ہولڈ کیا ہوا ہے، اس نے معاف کرنا سیکھا، اس کا بلڈ پریشر زندگی میں کبھی کنٹرول ہوگا؟ اچھا جب سارا خون بلڈ کا سارا فلو کدھر جا رہا ہے؟
برین کی طرف. تو جتنا گردوں کو چاہیے تھا, جگر کو چاہیے تھا, معدے کو چاہیے تھا, دل کو چاہیے تھا, وہ کمزور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور آج جس کا بلڈ پریشر بڑا ہے, کسی کے گردے فیل ہو رہے ہیں, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, کوئی نبینا ہو رہا ہے, اور کسی کا پوری باڈی, اس کا برین کولیپس کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا یہ سارا کچھ کتنا آسان تھا, ہمیں صرف یہاں سے کیا کرنا تھا, ساری باتوں کو چھوڑ دینا تھا. اچھا جب چھوڑنا تھا, اچھا سچ بتاؤ جس نے دکھ دیا اس کو کوئی درد ہوگی, تکلیف ہوگی, اذیت ہوگی, بے چینی ہوگی, بے قراری ہوگی؟ اس کو ذرا ایک اور انداز سے جانیے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, تم دنیا میں لوگوں کو معاف کرو گے تو تمہارا رب تمہیں کب معاف کرے گا؟ اچھا جس کی وجہ سے میں اپنے رب کی بخشش کے لینے کا سبب بن سکتا ہوں, ذریعہ بن سکتا ہوں, وہ میرا دوست ہے کہ دشمن ہے؟ تو اس کے لیے تو دعا کرنی چاہیے تھی کہ تجھے معاف کرنے کی وجہ سے مجھے میرے رب کی طرف سے کیا ملے گا. اور یہ بات گوروں کو سمجھ آ گئی, لیکن مسلمانوں کو سمجھ, اس کو نیوٹن کے 3rd لا سے جانیے. نیوٹن کا 3را قانون, وہ وہاں ہر بچے کو یہ لا پڑھایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, کاؤنسلنگ ہوتی ہے, وہاں پہ پروگرامز ہوتے ہیں, کنونشنز ہوتے ہیں, ان لوگوں کے وہاں بلایا جاتا ہے, وہاں پہ ان لیب کے اندر ان کو تربیت دی جاتی ہے. Every action has a same reaction. Action reaction always opposite but equal and opposite direction. جیسا کرو گے, جس نے معاف کرنا زندگی میں سیکھا نہیں, جس کے باپ نے نہیں سیکھا, ماں نے نہیں سیکھا, بھائی نے نہیں سیکھا, بیٹے نے نہیں سیکھا, سچ بتاؤ وہ اپنے رب سے کس منہ سے کل قیامت والے دن کہے گا یا اللہ مجھے معاف کر دے؟ یہ چھوٹی سی بات ہے. کتنی بڑی حماقت, کتنی بڑی ہلاکت. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں, ان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن طریقہ, اسلوب, منہج کوئی ایک قبول کیا. اچھا کیا یہ محض جذباتی باتیں ہیں یا حقیقت ہے؟ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں, معاف کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارا رب ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ کہتا ہے معاف کر دے نہیں تے تینوں فالج ہو جانا ہی, معاف کر دے نہیں تے تیرا بلڈ پریشر بڑھ جانا ہی, معاف کر دے نہیں تے گردے فیل ہو جانے, معاف کر دے نہیں تو ہارٹ اٹیک. اب ان ساری باتوں کو ذرا اس حدیث سے سمجھیے. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بیمار کے پاس جاتے تھے, کیا فرماتے تھے؟ لا باسا طہور انشاءاللہ, اس بیماری کے آنے میں کوئی حرج. اور جس کو بلڈ پریشر ہے نا, پہلے دیکھو اس نے کسی کی بات کو پکڑا تو نہیں ہوا, اس کے دماغ نے کسی چیز کو ہولڈ تو نہیں کیا ہوا. میرے محترم بھائیوں, جس ڈاکٹر نے اسلام پڑھا ہی نہیں, دین پڑھا ہی نہیں, شریعت پڑھی نہیں, اس کو ایک اور انداز سے سمجھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی, کیا کبھی وہ ان باتوں کو جان پائے گا؟ جس کے پاس یہ راستہ ہی نہیں, جو بندہ اس راستے پہ چلا ہی نہیں. اچھا جس بندے نے مری دیکھا ہی نہیں, آپ آ کے اس کو بتاؤ وہاں اتنے بڑے پہاڑ ہیں, اتنی زیادہ برف ہے, وہاں پہ ایسے خوبصورت درخت ہیں, کس سے تمثیل دو گے؟ یہی کہو گے نا اے جڑی دو منزلہ کوٹھی نو 4 نہیں 6 نہیں 8 نہیں 10 منزلہ کر لو, اس سے آگے کیا کرو گے؟ دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اور یہ محبت ضروری کیوں ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا رب ہمیں بچانا چاہتا ہے, اور رب چاہتا ہے تم جب لوگ مجھے ملو, تمہارا سب سامنا میرے ساتھ ہو, جب تم مجھ سے ملاقات کرو تو کس حالت میں کرو؟ تمہارے کندھوں پہ نہ کوئی قرض ہو نہ کوئی فرض ہو, اس حالت میں مجھ سے ملو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ کے مسکرائے. یہ کب ممکن ہونا تھا؟ اس کو ایک اور انداز سے سمجھیے.
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی زمین پہ بیٹھے، زمین کے بیٹھ کے کھانا کھایا، زمین پہ بیٹھنا پسند فرمایا۔ میرے محترم بھائیوں، مٹی ہماری فطرت ہے، مٹی ہماری اصل ہے، مٹی ہماری جبلت ہے۔ اللہ اکبر، آج سے صرف 50 سال 100 سال پیچھے جائیے، گھر مٹی کے تھے، چولہے مٹی کے تھے، ہانڈیاں مٹی کی تھی، تندور مٹی کے تھے۔ جب ہر چیز کچی تھی، رشتے کیسے تھے، تعلق کیسے تھے؟ آنکھوں میں شرم تھی، حیا تھی، مان تھا، بھروسہ تھا، یقین تھا، ایک دوسرے کے اوپر کتنا اعتماد تھا۔ اپنی جوان بیٹیوں کو لوگ اپنے گھروں میں کئی ماہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ آج جس کا گھر جتنا پکا ہو گیا، اس کا اپنے بھائی کے ساتھ رشتہ اتنا کیوں کچا ہو گیا؟ مٹی اصل ہے، قرآن کہتے ہیں اس مٹی سے پیدا کیا، اس مٹی میں واپس لوٹانا ہے، اور کل قیامت والے دن اسی مٹی سے دوبارہ مٹی کے برتنوں میں کھانا پکتا ہے۔ سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر میں کھانا گلتا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے برتن کون سے تھے؟ آپ بیٹھتے کہاں تھے؟ آپ اٹھتے کہاں تھے؟ آپ لیٹتے کہاں تھے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمارا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا کیسا ہونا چاہیے؟ سائنس نے آج ریسرچ کی، سائنس نے تحقیق کی، اور سائنس کہتی ہے جو کھانا مٹی کے برتن میں پکتا ہے یہ پکتا نہیں ہے، یہ الکلائن پراپرٹی ہے، الکلائن پراپرٹی۔ اور سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر میں جو کھانا پکتا ہے نا، وہ پکتا نہیں ہے، وہ گلتا ہے، یہ ایسیڈک پراپرٹی ہے۔ تیزاب میں چیزیں گلتی ہیں اور احساس میں چیزیں پکتی ہیں۔ ہمارے بدن کو ایک سیب پکا ہوا ہے، ایک سیب گلا ہوا ہے، کون سا کھانا چاہیے؟ ہر شخص کہے گا پکا ہوا، لیکن کھانا کون سا کھانا چاہیے؟ پکا ہوا کہ گلا ہوا؟ تو کھاتے کون سا ہیں؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل میں معیار ہے، وے ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اور اسی کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنتی، میری پوری کی پوری امت جنت میں، فقد ابا، مگر وہ لوگ نہیں جو انکار کر دیں گے۔ قالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابا، وہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتانی، جس نے میرے طریقے کی کیا کی؟ جس نے میرے طریقے کی اتباع کی، جس نے میرے طریقے پہ چلا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کو اپنایا، جو اسوہ حسنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن میں ہمارے لیے انتخاب کیا، وہ کون سا تھا؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ ہماری صبح کیسی ہونی چاہیے، ہماری شام کیسی ہونی چاہیے، ہمارا کھانا کیسا ہونا چاہیے، پینا کیسا ہونا چاہیے، بولنا کیسا ہونا چاہیے، رویہ کیسا ہونا چاہیے، دیکھنا کیسا ہونا چاہیے، ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے، نماز میں میرا سٹرکچر قیام کا، رکوع کا، سجدے کا کیسا ہونا چاہیے، ان میں پڑھے جانے والے کلمات کیسے ہونے چاہیے، ہماری شادیاں، ہمارے غم، ہمارا ایک ایک زندگی گزارنے کا پیٹرن کیسا ہونا چاہیے تھا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد من اتانی، جس نے اتباع کی، جو میرے پیچھے چلا، وہ داخل الجنتی، من اسانی، جس نے اس کو چھوڑ دیا، جو اپنے طریقے کو لے آیا، اپنے بزرگ کے طریقے کو لے آیا، اپنے بڑے کے طریقے کو لے آیا، اپنی عقل کو لے آیا، اپنے شعور کو لے آیا، اپنے تجربات کو لے آیا، میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، وہ کبھی جنت میں داخل ہو سکتا؟ فقد ابا، یہ ہے انکار کرنے والا۔ میرے محترم بھائیوں، محترم بہنوں، اسلام دین ہے، اور دین اللہ کے حکموں کو 100% پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کا ارادہ رکھتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ سے ساری بلیسنگ لینا چاہتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے سارے معاملات صحیح کرنا چاہتے ہو، ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے، ایک منہج ہے، فاتبعونی، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، ان کے طریقے پہ چلو، ان سے محبت کرو۔ ان سے محبت اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم جہنم سے بچ سکیں، کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کامیاب وہ ہے جو کل قیامت والے دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اتباع رسول، محبت رسول، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اس لیے اپنانا ہے کہ ہم اللہ کے ہاں عزت پا سکیں، مقام پا سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، جو کچھ بولا، اللہ ہمیں 100% اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ کل قیامت والے دن پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پلائے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔